أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وہ جس نے نہایت خوبصورت بنایا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا کیا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ اور انسان کی پیدائش کو شروع کیا ایک حقیر مٹی سے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو نہایت خوبصورت اور بہترین شکل میں پیدا کیا۔ دیکھو ہرن کی شکل دیکھو، گائے کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، بکری کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، رنگ برنگے پرندے دیکھو، اور انسان خود اپنے آپ کو دیکھے، اگر اس کی ایک آنکھ ٹانگ پر ہوتی تو انسان کتنا برا لگتا، اور اگر اس کی بندر کی طرح ایک دم ہوتی تو آدمی کتنا کوجا نظر آتا۔ لیکن اللہ پاک نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہ بہترین ہے، اور اس سے بہتر چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پھل فروٹ، پودے، ہر چیز جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے نہایت خوبصورت اور بہترین انداز میں پیدا کی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ اور انسان کی پیدائش کی ابتدا ایک تھوڑی سی حقیر مٹی سے کی۔ آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد دوسرے انسان اسی مٹی سے غذا حاصل کر کے ان کا خون بنتا ہے جو غذا کا جوہر ہے، پھر خون سے منی کا قطرہ بنتا ہے جو خون کا جوہر ہے، اور اس قطرے کے ایک ایسے ذرے سے جو انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اس معمولی ذرے کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت انسان میں تبدیل کر دیا۔ ثم جعل نسلہ پھر اس کے نسل کو بنایا من سلالۃ خلاصے سے من ماء مہین ایک حقیر پانی سے۔ فرمایا اللہ پاک نے ایک حقیر پانی کے قطرے کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جرثومے ایک قطرے میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ذرہ ایک پورا انسان بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اللہ پاک ان میں سے ایک ذرے کو منتخب کر کے اس کے ذریعے انسان کی شکل بناتے ہیں۔ پہلے وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی ہڈیاں بناتے ہیں، اور پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، اور پھر اس کی شکل بنا کر اس کو پورا انسان بنا کر دنیا میں لے آتے ہیں۔ ثم سواہ پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اور اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ تو میں دیکھو
اللہ پاک نے ایک منی کے قطرے کے ایک ذرے کو کس طرح ٹھیک ٹھاک کر کے پورا انسان بنا دیا، اور اس میں اپنی روح اس لیے فرمایا کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اس کی عزت اور اس کی تکریم میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو عزت دینے کے لیے اور تکریم دینے کے لیے اللہ پاک نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. اور اسی طرح بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، مساجد تو سب اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو اللہ کا گھر اس لیے کہا گیا کہ اس کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہو جائے. یا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا، فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جب اللہ کا بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ بڑھانے کے لیے ان کو عبداللہ فرمایا. اسی طرح انسان کی روح کو عزت دینے کے لیے اور اس کی قدر بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے اسے اپنی روح قرار دیا. میں نے اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونک دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کانوں کا ذکر اس لیے پہلے فرمایا کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کان استعمال کرتا ہے، اور کانوں پر کوئی پردہ بھی نہیں. جب آدمی سو رہا ہو تب بھی یہ کان کھلے رہتے ہیں، اور آواز دینے سے ہی سویا ہوا بندہ جاگتا ہے. والابصار، اور آنکھیں بھی علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا. اور رات کو جب آدمی سو جاتا ہے تو آنکھیں اپنا کام بند کر دیتی ہیں، ان پر ایک پردہ آ جاتا ہے، لیکن جب وہ جاگتا ہے تو وہ پردہ ہٹتا ہے اور انسان پھر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب دل بنائے، دل کی ساخت پہ آپ غور کریں کہ یہ دل کہاں سے وہ پاور لیتا ہے جس کے ذریعے جسم کے دور دراز مقامات کی باریک سے باریک نالیوں تک وہ خون پہنچا دیتا ہے. اگر ایک انگلی کو خون نہ ملے تو وہ انگلی سن ہو کر بیکار ہو جاتی ہے، اور اگر دماغ کو خون ملنے میں کمی ہو جائے تو آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں یا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ دل کا کارکردگی دیکھو، اور دیکھو کہ کتنی اس میں طاقت ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں تھا، تو انہوں نے جب اس کی ایک آرٹری کاٹی، شریان کاٹی، تو اس میں سے خون کا اتنا زوردار فوارہ نکلا جو آپریشن تھیٹر کی چھت کو جا لگا. تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کوئی اس میں بیٹری ہے یا کوئی بجلی کی پاور ہے جو دل کو چلا رہی ہے؟ یہ محض اللہ کی مہربانی ہے جو دل کو چلا رہی ہے. اگر یہ دل ایک منٹ کے لیے بھی بند ہو جائے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ کی ان نعمتوں کا تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اللہ پاک نے یہ بڑی زبردست نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کا شکر یہ ہے کہ انہیں ایسے کاموں میں استعمال کرو جو اللہ کو ناراض کرنے والے نہ ہوں بلکہ راضی کرنے والے. کانوں سے کوئی بری بات نہ سنو، آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہ دیکھو، اور دل میں گندے خیالات کو نہ آنے دو، اور جذبات اچھے رکھو. تو بھائی یہ اللہ کا شکر کی عملی صورت ہے. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہنے لگے جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ضرور ایک نئی مخلوق بن جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کہتے ہیں جب ہم زمین میں دفن ہونے کے بعد
مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، زمین میں رل مل کر گم ہو جائیں گے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ ایک انسان بن کر کھڑے ہو جائیں؟ فرمایا تم لوگ دراصل اللہ کی ملاقات کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ کی ملاقات کا یقین اگر کر لے آدمی تو پھر اس کو اللہ کے احکام پر چلنا پڑتا ہے اور بدماشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن تم لوگ فسق و فجور اور بدکاریاں اور بدماشیاں کرنے کی خواہش رکھتے ہو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آدمی یہ چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی میری یہ بدماشی جاری رہے اور مجھے گناہ کے مواقع ملتے رہیں، لیکن اگر آخرت کی ملاقات کا یقین ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو سنبھال کر اور اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا، الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا انسان صرف جسم کا نام نہیں، جسم تو آدمی کا ضائع ہو جاتا ہے، زمین میں گھل مل جاتا ہے، لیکن روح جس کو فرشتہ لے کر جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اور وہ باقی رہتی ہے، اور وہی روح قیامت کے دن پھر اس کے جسم میں ڈالی جائے گی۔ اللہ پاک اس کا جسم نئے سرے سے بنا دیں گے، اور وہی روح جو اس کے جسم سے نکلی تھی وہی اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دی جائے گی۔ جانوروں کو صرف اپنے جسم کی درستی کا فکر ہے کہ ہم کھائیں کہاں سے، ہم آرام کہاں کریں، دھوپ سے کیسے بچیں، بارش سے کیسے بچیں، لیکن انسان کو صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کی حفاظت کا بھی اور اس کی بہتری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہم جسموں کی پرورش میں تو لگے رہتے ہیں لیکن روح کی پرورش کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ روح کا ناشتہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے بعد اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اور پھر ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے سے انسان کی روح پاک صاف رہتی ہے اور آلودگیوں سے بچتی ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتہ موت کا وہ تمہاری جان قبض کرے گا۔ عام طور پہ اس کا نام اسرائیل بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس نام کی کوئی وضاحت نہیں۔ جو بھی اس کا نام ہے اللہ پاک کو معلوم ہے، جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں بھی اس کی قرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرمایا جب موت آتی ہے ایک انسان کو تو بہت سے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ملک الموت کے ساتھ بہت سے ایسے فرشتے ہیں جو اس کی معاونت کرتے ہیں اور اس کے حکم پر کام کرتے ہیں اور روحوں کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم لوگ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ فرجعنا، ہمیں واپس لوٹا دیجئے۔ نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے۔ انا موقنون، یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں۔
नाकाशा का माना होता है किसी चीज़ को उल्टा कर देना। तो क़यामत के दिन निदामत से और शर्म से और गम से अल्लाह के नाफरमानों की गर्दनें इस तरह झुकी हुई होंगी जैसे कि उनको उल्टा कर दिया गया हो, और कहेंगे या अल्लाह हमने देख लिया तेरा अज़ाब बरहक है, तेरी जन्नत बरहक है, दुनिया में तो हमने नहीं माना, लेकिन अब आप अगर हमें एक दफ़ा भेज दें तो हम बड़े अच्छे इंसान बनकर रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये झूठ बोलते हैं। वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु, अगर इनको भेज भी दिया जाए तो ये फिर वही काम करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया। इंसान की यही हालत है, जब उसे थोड़ी सी तकलीफ आती है तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल दूर फरमा। जैसे मुश्किल दूर हुई फिर शैतान का चेला बन जाता है और अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देता है। इन्ना मुक़िनून, या अल्लाह हमें यकीन आ गया। लेकिन उस वक़्त यकीन करने का क्या फ़ायदा? दुनिया में जब ज़िंदगी थी उस वक्त यकीन करना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद था। अब तुम यकीन करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फरमाया कि तुम्हारी ये सारी कोशिश और ख्वाहिश बेकार है, तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। तर्जुमा एक बार, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हू, वो ज़ात जिसने हर उस चीज़ को खूबसूरत तरीन बनाया जो उसने पैदा की है। व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन, और इंसान के पैदाइश को हकीर मिट्टी से शुरू किया। सुम्मा जअल नस्लहू, फिर उसकी नस्ल को बनाया। मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, एक हकीर पानी के जौहर से। सुम्मा सव्वाहू, फिर उसको दुरुस्त किया। व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही, और उसमें अपनी एक रूह फूंक दी। व जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफ़इदा, और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए। क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ि, और कहने लगे जब हम ज़मीन में गुम हो जाएंगे। इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, क्या वाकई हम एक नई मखलूक बना दिए जाएंगे। बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून, बल्कि वह अपने रब की मुलाकात ही के मुनकिर हैं। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौती, कह दीजिए तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा। अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, जिसे तुम पर मुकर्रर किया गया है। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब ही की तरफ लौटाए जाओगे। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम, और काश आप देखें जब मुजरिम लोग अपने सरों को झुकाए हुए होंगे।
عند ربهم اپنے رب کے پاس ربنا ابصرنا وسمعنا کہے گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا فرجعنا اب ہمیں واپس بھیج دیجئے نعمل صالحا ہم نیک اعمال کریں گے انا موقنون بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.